بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب دنیا میں استعمار چل رہا تھا، کولونائزیشن چل رہی تھی، ہر طرف ظلم اور بربریت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں مسلمانوں کو ایک ملک عطا کیا جو کلمے کے نام پر بنا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو یہ ملک وجود میں آیا۔ کیا ظاہراً یہ لگتا نہیں کہ اس ملک کا بننا مدینہ کی ریاست جیسا تھا؟ جیسا عمل اس میں ہوا تھا ایسا عمل اس میں بھی ہوا۔ تو جا کر سیرت کی طرف اور اپنے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں۔ سیرت کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ سے مدینہ کی طرف آئے تو ان کو وہاں پر مسلمانوں نے جگہ دی، اپنے گھر دیے، ان کو ٹھکانہ دیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایسا ایک عجیب سا منظر تھا کہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال تھی اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مثال مل سکتی ہے، کہ اخوت و بھائی چارے کا ایک زبردست قسم کا مزاج اور ایک زبردست قسم کا نظام دیکھنے کو ملا، کیونکہ وہاں پر ذہن سازی ہو چکی تھی۔ اسی طرح جب پاکستان وجود میں آیا تو اس میں بھی اسی قسم کا منظر ہوا کہ جو پاکستان میں رہنے والے، جو یہاں پر اس خطے میں رہنے والے تھے، انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور جو وہاں سے مہاجر آئے تھے انہوں نے تکلیفیں قربانیاں برداشت کی۔ تو یہاں پر بھی مختلف سٹیٹ تھے، کلات سٹیٹ تھا، بہاولپور سٹیٹ تھا، سوات سٹیٹ تھا، اس طرح کے اور بھی ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، جنہوں نے آپس میں اتحاد کیا، اتفاق کیا، عصبیت، قوم پرستی کو پس پشت ڈال کر ملک اور اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر وہ چلے اور ان کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کر دیا۔ اب واپس سیرت کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت میں دیکھنے کو ملتا ہے جب مدینہ کی ریاست بنتی ہے اور ہمارے پیارے نبی مہربان ان پر محنت کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، افراد رجال کار تیار کرتے ہیں، تو پھر اس ریاست میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر اخوت اور بھائی چارہ، ایک دوسرے کو گھر دینا، ایک دوسرے کو دل میں جگہ دینا، وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد مدینہ کی ریاست کا اعلان ہوا۔ ہمارے پیارے نبی نے دو قسم کی زندگی وہاں پر متعارف کروائی، ایک اجتماعی نظام اور ایک انفرادی نظام۔ اجتماعی نظام میں پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، انٹرنیشنل ریلیشنز افیئر جتنے بھی تھے، خارجی پالیسی جو تھی، یہ سب چیزوں کو انہوں نے گھیرا۔ ان سب چیزوں کو ان لوگوں نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی، اس کو سمجھایا، اور صحابہ کرام کو اس کی پریکٹیکل مشق کروائی۔ پھر اس کے ساتھ جو بہت ضروری ہے، جو ہمیں آج کے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہم اس میں بہت کمزور ہیں، وہ یہ تھا انفرادی زندگی، کہ انفرادی زندگی میں فیملی سسٹم، طہارت، پاکیزگی، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو بہت فروغ دیا گیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس قسم کا سسٹم ملا کہ ہم اس قسم کے نظام کو لے سکیں؟ تو بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہم تقسیم در تقسیم ہیں، کہ ایک گھر میں مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تقسیم ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور مختلف فرقے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اگر ہم دنیاوی یا پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو جمعیت ملے گی، جماعت اسلامی ملے گی، آپ کو پی ٹی آئی کی ملیں گے، پیپل پارٹی ملے گی، نون لیگ ملے گی، تقسیم در تقسیم۔ اب جب ہم اتنے تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو بلا چکے ہیں، جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں، جو 1400 سال پہلے ہماری تربیت کر کے گئے ہیں، وہ ہم بلا چکے ہیں۔ نہ ہم اجتماعی طور پر ٹھیک ہیں، نہ ہم انفرادی طور پر ٹھیک ہیں۔ معاشرہ ایکسپلوٹیشن کا شکار ہو چکا ہے، ہم ہر طرف سے گھر چکے ہیں، ہم استعمار ہو چکے ہیں، ذہنی غلام ہم بن چکے ہیں، کیونکہ ہم نے ذہن سازی نہیں کی۔
حل صرف یہ ہے کہ ہم ذہن سازی کریں، افراد سازی کریں، ہم رجال کار تیار کریں، معاشرے میں ایسے افراد تیار کریں جو معاشرے کی تربیت کرے۔ جب معاشرے میں رجال کار اور افراد تیار ہوں گے تو وہ افراد ماحول بنائیں گے، جب ماحول بنے گا تو دستور بنے گا، جب دستور بنے گا تو ہمارا یہ معاشرہ بنے گا، اور جب معاشرہ بنے گا تو ہم پھر اس مدینے کی ریاست کی طرح بنیں گے۔ جو مدینے کی ریاست وجود میں آئی تو اس نے اس دور کی 2 سپر پاور اس کو ہرایا، اس دور کے سپر پاور سے آگے نکل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ افسوس کے ساتھ کہ ہم اس تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، ہم آج کل ان تعلیمات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ناکام ترین ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب ہماری تعلیمات کو اٹھاتے ہیں، ہمارے ایک ایک جزیات کو اٹھاتے ہیں اور اس کو وہ اپنے ویلیوز بناتے ہیں، مگر ہم اپنے ان ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا پیکج ہے۔ اس بڑے پیکج میں ہمارے پاس یہ سارے کے سارے ویلیوز آ جاتے ہیں، مگر ہم پھر بھی اس ویلیوز کو نہیں اپنا رہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم دوسرے کو الزام دیتے ہیں، دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی اصلاح میں ہم لگے ہوئے ہیں، مگر اپنے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، حل یہ ہے کہ ہم جائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، اس کی طرف ہم واپس رخ کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا ملک ڈیولپنگ کنٹری سے انشاءاللہ ڈیولپڈ کنٹری بنے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایسا ہوگا اگر ہم واپس جائیں اور ان چیزوں پر ہم عمل کریں جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔